السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نماز میں پاجامہ یا پینٹ نیچے سے فولڈ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں تو دیکھو، اس سے پہلے احادیث شریف کو دیکھتے ہیں کہ احادیث شریف کیا کہتی ہیں۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ اس حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ازار کا جو حصہ ٹخنوں سے نیچے رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ حدیث شریف بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ مطلقاً ہے، نہ نماز کے بارے میں نہ نماز سے خارج کے بارے میں، بلکہ سب کے لیے ہے۔ اس حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹخنوں سے جو حصہ پینٹ یا شلوار کا رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو اس حدیث شریف سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ خواہ نماز کے باہر ہو یا نماز کے اندر ہو، جو بھی حصہ ٹخنوں کے نیچے رہے گا وہ حصہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اتنا ہی حصہ جہنم میں جائے گا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا آدمی ہی جہنم میں جائے گا۔ بڑی سخت وعید احادیث شریف کے اندر اس مسئلے پر آئی ہے۔ دوسری حدیث شریف ہے جو مسلم شریف کی ہے، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن 3 آدمیوں سے اللہ تبارک و تعالی کلام نہیں کریں گے، اور وہ 3 آدمی کون ہیں؟ ان میں سے پہلا وہ ہے کہ جو احسان جتلائے، جب بھی کوئی کسی کو چیز دے، یہ کہ اس کا کوئی کام کر دو احسان جتلائے، تو اس سے بھی یعنی احسان جتلانے والے سے بھی اللہ تبارک و تعالی کل قیامت کے دن کلام نہیں کریں گے۔ دوسرا وہ شخص جو اپنا سامان جھوٹ بول کر بیچتا ہے، یعنی اس کے اوصاف بیان کرتا ہے جو اس کے اندر نہیں ہے، یا یہ کہ جھوٹی قسم کھا کر بیان کرتا ہے کہ اس کی فلاں قیمت میں نے خریدا ہے اور پھر اس کو مہنگی قیمتوں میں بیچتا ہے، تو اس شخص سے بھی اللہ تبارک و تعالی کلام نہیں کریں گے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالی کلام نہیں کریں گے، اور جس سے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کلام نہیں کریں گے، اور اس وقت اگر اللہ تبارک و تعالی کلام نہ کریں تو ظاہر سی بات ہے اس کا ٹھکانہ جنت تو نہیں ہو سکتا، جہنم ہی ہوگا۔ تو اس میں بھی سخت وعید اللہ تبارک و تعالی نے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا شلوار یا قمیض رکھنے والوں کو دی ہے۔ تیسری حدیث شریف جو ابو داؤد شریف کی ہے، ان اللہ لا يقبل صلاۃ رجل مسبل، بے شک اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتے اس شخص کی جو نماز کے اندر پاجامے کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، تو اس کی نماز اللہ تبارک و تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے۔ تو سب سے پہلے جب بھی آپ کپڑے سلوائیں یا کپڑے خریدیں، اس کو ٹخنوں سے اوپر سلوائیں، یا ٹخنوں سے اوپر جو کپڑے ہیں وہی خریدیں۔ ایسے کپڑے خریدنا جو ٹخنوں سے نیچے لٹکیں گے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ پھر یہ کہ اگر کوئی آدمی ٹخنوں سے نیچے پاجامہ یا شلوار یا یہ کہ پینٹ پہنتا ہے، تو اگر وہ تکبر کی نیت سے پہننا ہے، تکبر کی وجہ سے پہن رہا ہے، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ اور اگر کسی کی نیت تکبر کی تو نہیں ہے، تکبر کی وجہ سے نہیں پہن رہا ہے، تو پھر بھی مکروہ تحریمی ہے، اور مکروہ تحریمی بھی ناجائز ہی ہوتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ناجائز ہے، یا تو آپ یہ کہ تکبر کی وجہ سے پہننے، یا یہ کہ بغیر تکبر کے پہننے، تب بھی دونوں صورتوں میں ناجائز ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، سخت وعید احادیث شریف کے اندر اس پر آئی ہے۔ اور اس گناہ میں اکثر حضرات، خاص طور پر جو پینٹ پہنتے ہیں، اکثر حضرات اس میں مبتلا ہیں، اور یہ ایسا گناہ ہے جس میں آپ کو کوئی لذت بھی حاصل نہیں ہو رہی۔ کوئی اور گناہ ہو سکتے ہیں جس میں آپ کو چلو مزہ بھی آ رہا ہے، گناہ کر رہے لیکن چلو مزہ بھی تو آ رہا ہے، لیکن یہ ایسا گناہ ہے جس میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم تو تکبر کی نیت سے نہیں پہنتے، تو ان کو یہ کہا جائے گا کہ اگر جب آپ تکبر کی نیت سے نہیں پہننے تو اس کو اوپر اٹھا لو، لیکن وہ نہیں اٹھائیں گے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ تکبر ہی کی وجہ سے ٹخنوں سے نیچے پاجامہ پہنتے ہیں۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کیا نماز کے اندر ہمیں اس کو اوپر کرنا چاہیے یا نہیں؟ تو ضرور، ظاہر سی بات ہے، ابو داؤد شریف کے حدیث شریف سے صاف معلوم ہو رہا ہے، پاجامہ، شلوار یا پینٹ جو بھی اس نے پہن رکھی ہے، اگر وہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو نماز سے پہلے کم از کم، اگر پورے دن نیچے چلا جا رہا ہے تو نماز سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے اس کو اوپر کر لینا چاہیے، ضرور کر لینا چاہیے۔ اس میں غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ بعض حضرات کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اس سے منع کرتے ہیں کہ پاجامے یا شلوار یا پینٹ کو نماز کے دوران یا نماز سے پہلے
نماز پڑھنے کے لیے اس کو نیچے سے فولڈ نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ان کو دو حدیث شریف سے اشتباہ لگا ہو، یا یہ کہ انہوں نے ان حدیث شریف کا مطلب غلط سمجھا ہو۔ پہلی حدیث شریف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کپڑا سمیٹنے سے منع کیا ہے، لیکن اس کا جو صحیح مطلب ہے حدیث شریف کا وہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور آس پاس کچرا یہ کہ دھول مٹی ہو تو اس سے کپڑوں کو نہیں سمیٹنا چاہیے۔ یہ کہ اگر کنکر آگے پڑی ہوئی ہے تو اس سے یہ کہ کپڑوں کو اس طرح سمیٹے کہ اس سے دھول سے یا کنکر سے یا یہ کہ کسی اور چیز سے اپنے آپ کو کپڑے کو سمیٹے، اس سے منع کیا گیا حدیث شریف کے اندر۔ اس سے نہیں منع کیا گیا کہ نماز سے پہلے آپ اپنے کپڑوں کو یا یہ کہ پینٹ کو نہیں فولڈ کر سکتے، اس حدیث شریف کا یہ مطلب نہیں ہے۔ دوسری حدیث شریف کہ غیر مہذب کپڑوں میں نماز پڑھنے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، یعنی ایسے غیر مہذب کپڑے جس کو پہن کر ہم کسی کے پاس کسی مہذب مجلس میں نہیں جا سکتے، تو جب آدمی پینٹ یا پاجامہ نیچے سے فولڈ کرے گا تو اس کے کپڑے غیر مہذب ہو جائیں گے، تو اس سے تو نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے، اس حدیث شریف کا جواب یہ ہے کہ دیکھو، اگر آپ پاجامہ شلوار یا پینٹ نیچے سے فولڈ نہیں کرتے اور ایسے ہی نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی بڑا مکروہ، اور مکروہ تحریمی ناجائز ہی ہوتا ہے لیکن اس میں کچھ گناہ کم ہوتا ہے۔ اگر آپ کپڑے سمیٹ لیتے ہیں، پینٹ کی فولڈ کر لیتے ہیں، پینٹ کو نیچے سے موڑ لیتے ہیں تو اس سے کپڑے غیر مہذب تو ضرور ہوں گے لیکن مکروہ تنزیہی ہوں گے، مکروہ تحریمی نہیں ہوں گے۔ یعنی آپ موڑتے ہیں تب مکروہ تنزیہی ہوتا ہے، نہ موڑتے ہیں نیچے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں تو نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ یا تو مکروہ تنزیہی کا ارتکاب لازم آ رہا ہے یا مکروہ تحریمی کا، تو ظاہر سی بات ہے مکروہ تنزیہی کو اختیار کیا جائے گا، کیونکہ مکروہ تنزیہی چھوٹا مکروہ ہے اور مکروہ تحریمی بڑا مکروہ ہے۔ لہذا جب بھی نماز پڑھیں تو اس کا خیال رکھیں کہ کپڑوں کو اوپر کو سمیٹ لے، یا تو یہ کہ اوپر سے موڑ لیں، نیچے سے موڑنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، جیسا پاجامہ آسانی کے ساتھ اوپر سے آدمی موڑ سکتا ہے، یا یہ کہ اگر پینٹ یا اس طرح کی جینس وغیرہ پہنی ہوئی ہے جس کو اوپر سے نہیں موڑ سکتے تو اس کو نیچے سے موڑ لے، یہ کرنا ضروری ہے ورنہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یا اللہ ہم سب کو نماز کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔